پلان آپ نے کیسے بنانا ہوتا ہے. دس از دا ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ آپ کو پلان کرنا کیسے ہے زندگی کو. دیکھیں یہ ہمارا یہ سنت طریقہ ہے پلان کیسے کرنا ہوتا ہے. یہ بہت غور سے سنیے گا کہ یہ سنت طریقہ ہے, اس کو کرنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا جنگ بدر جب ہوئی نا تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ تھے؟ 313 یاد ہوں گے آپ کو. 313 صحابہ اور وہاں ہزاروں کا, اور پہلی وار تھی یہ, اور ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان ختم ہو جائیں گے. اور ہوپ جو یعنی اگر کمپیریزن کریں تو دونوں کا طریقہ کار ایسا تھا کہ وہ ایک ہیوج آرمی اور یہ کچھ بھی نہیں, تلواریں بھی پوری نہیں, گھوڑے بھی پورے نہیں, اور آمنے سامنے آ گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی, ایک ایسی اونچی جگہ تھی, وہاں ایک چھپرا لگا دیا صحابہ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی شروع کر دی اور دعا میں لگ گئے. صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک جب ہاتھ اٹھاتے تھے تو وہ گر جاتی تھی. اس شدت سے دعا کر رہے تھے کہ گر جاتی تھی. اور پھر کیا ہوا؟ پھر ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین ہو گئی اور یہ پتہ لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ فرشتے اتار رہا ہے مسلمانوں کی مدد کے. پتہ لگ گیا, یہ ڈکلیئرڈ. اللہ تعالیٰ نے کہا میں آج بچاؤں گا, مدد ہے آپ کی. فرشتے اتر گئے. اچھا اب ہونا کیا چاہیے تھا بھئی؟ فرشتے آ گئے نا تو ختم, بس بیٹھے رہو. یہی ہونا چاہیے تھا نا بھئی. صحابہ کو کہتے ہیں آپ بیٹھ جائیے, فرشتے آ رہے ہیں, فرشتے لڑیں گے اور آج یہ ختم ہے. دس از کالڈ پلاننگ. اور یہ وہ چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ سب کچھ بھی پتہ لگ جائے تو اپنی پلاننگ مت چھوڑیے گا. آپ نے جو پلان کیا ہے, جو اسباب, جو ریسورسز ہیں دنیا کے, وہ ہر حالت میں استعمال کرنے ہیں آپ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان کیسے کیا؟ انہوں نے کہا کہ جتنی نرم زمین ہے اس طرف کر دو, سخت زمین پہ ہم نے اپنے خیمے لگانے ہیں. کیوں؟ اب اس لیے کہ ہمارے جو ہیں ان کے فوجیوں کے پاؤں جمے رہیں, جب فائٹ ہو تو سخت زمین پہ اسٹرینتھ رہے ان کی. پھر کنواں اپنی طرف لے لیا, ایک ہی کنواں تھا وہاں, اپنی طرف لے لیا, نہیں دینا. پلاننگ, رائٹ. پھر آرڈرلی چیزیں سیٹ کی انہوں نے, کون کس طرح لڑے گا, صفیں کیسے بنیں گی, جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا. دس از کالڈ پلاننگ. ورنہ تو فرشتے آ گئے تھے, چھوڑ دیتے. زندگی میں ان چیزوں کو جب پہلی چیز جب آپ پلان کریں, اللہ سے مدد کریں, مدد مانگیں, دعا کریں, اور پھر اپنی پوری پلاننگ کے اوپر کام شروع کر دیں. اور جتنے ریسورسز ہیں دنیا کے ان کو ہاتھ سے نہ جانے دیں, ان کے ساتھ کام کریں آپ. دس از کالڈ سنت. اسی طرح دوسری چیز کیا ہوئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر رہے تھے, جب ٹف ٹائم آیا تو پھر بھی یہی ہونا چاہیے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور رات کے اندھیرے میں نکل جاتے. ایسا نہیں کیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے یہ پتہ تھا بچا کے وہاں پہنچانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو لٹایا, چیزیں بتائیں کہ یہ اس کو دینی ہے, یہ اس کو دینی ہے. پھر سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جب مدینہ سے مکہ سے نکلے تو الٹے راستے پہ پہلے ٹریول کیا, اپوزٹ ڈائریکشن. کیوں؟ کہ کفار کو یہ پتہ لگے کہ مدینہ کی طرف نہیں جا رہے, دوسری طرف موو کر رہے ہیں. ضرورت نہیں تھی نا. دس از کالڈ پلاننگ. اس کو میں اس لیے زیادہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو پلاننگ کو نہ چھوڑیے گا. جب بھی کوئی کام کریں پلاننگ کو نہ چھوڑیے گا. اس لیے میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ یہ ہمارے سنت کا بھی حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آدھے راستے آپ نے اپنے جو ہے اس طرح پیروں کو اس طرح کر کے ٹریول کیا ہے تاکہ پورے پیروں کے نشان بھی نہ آئیں. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی حضرت اسما جو ہیں اور ان کا غلام, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے ٹریول کرتے تھے وہ بکریاں لے کے وہاں جاتے تھے کہ وہ ختم ہو جائے, نشان مٹ جائیں. تو یہ کیا سکھا کے جا رہے تھے کہ پلاننگ کرنی ہے.